السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ اور اس کے ساتھ سورۃ قریش اور سورۃ کوثر کا جو ہے وہ ایک ساتھ وظیفہ بتا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ اتنا بہترین ہے، اتنا مضبوط اور طاقتور ہے کہ آپ ایک دن اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی ایک دن کے وظیفے سے پرانے سے پرانا جادو سحر بھی ختم ہو جائے گا، جو رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی کی جتنی مشکلات ہیں وہ سب کی سب حل ہو جائیں گی، اور جتنی آپ کی جائز حاجات ہیں آپ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اتنا رزق اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اگر آپ کو مکان چاہیے آپ مکان کے لیے کریں، اگر آپ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور ان کے خرچ اخراجات آپ کے پاس نہیں ہیں، ان کی ضرورت ہے تو آپ اس نیت سے کر لیں، یا کہیں آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں جائز کام کے لیے تو آپ اس کی نیت کر لیں، یعنی کہ جو کچھ آپ کو چاہیے آپ اس کی نیت کر کے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کا وظیفے کی برکت سے چند دنوں کے اندر آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بس ایک دن محنت ہے، کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے، آسان ہے، اور پھر باقی اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، کوئی ایسا دشمن جو بالکل آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا حسد کی بنیاد پر، شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں، تو آپ اس کی نیت کر کے اس وظیفے کو کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی شر سے آپ کی جان چھڑائے گا، یا اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اسے وظیفے کی برکت سے ایسی سزا ملے گی کہ وہ دنیا ہی میں تماشا بن کر رہ جائے گا۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام لازمی کرنا ہے، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت آپ نے صدقات کا اہتمام کرنا ہے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء کے بعد آپ تنہائی اختیار کریں کسی ایسی جگہ پر جہاں شور شرابہ نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، وہاں پر آپ چلے جائیں، اپنے فون کو بند کر دیں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، پہلی رکعت کے اندر سورۃ علم نشرح اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب میں درود ابراہیمی کہتا ہوں تو پھر درود ابراہیمی ہی ہے، کوئی دوسرا درود نہیں، کیونکہ یہ وظائف ہیں، ان ایسی چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور درمیان کے اندر سورۃ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں آپ نے 70 بار پڑھنی ہیں، یعنی کہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، 70 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت مبارکہ، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور 70 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اب تیسری صورت رہ گئی ہے سورۃ کوثر۔ اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور صرف 7 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ
آپ نے صورت توبہ کی آخری دو آیتیں اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 70 مرتبہ صورت توبہ کی دو آیت مبارکہ، اس کے بعد اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور صورت قریش 7 مرتبہ، پھر اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ نصر 7 مرتبہ پڑھ لی تو آپ کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ نے اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام ازواج مطہرات کو احصال ثواب کر کے آپ کے معاملات ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو تازہ رکھنے کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ توبہ کے آخری آیتیں اول اور آخر، 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ سورۃ قریش اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو احصال ثواب کر کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اتنی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ کمنٹس باکس کے اندر آپ خود آ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ ہمارے بتائے وظائف کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔